حنیف نے مجھ سے سگریٹ مانگ کر سلگایا اور کہا، منٹو صاحب، کوئی خاص دلچسپ نہیں، لیکن اگر آپ خاموشی سے سنتے رہیں گے اور مجھے ٹوکیں گے نہیں تو میں آج سے 30 برس پہلے جو کچھ ہوا آپ کو من و ان بتا دوں گا۔ میں افسانہ گو نہیں، پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اس کے تسلسل کو نہیں توڑوں گا۔ اصل میں وہ اب دل و دماغ کی گہرائیوں میں ڈوب کر اپنی داستان بیان کرنا چاہتا تھا۔ حنیف نے تھوڑے توقف کے بعد کہنا شروع کیا، منٹو صاحب، آج سے 2 برس پہلے کی بات ہے، جب کہ بٹوارہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، میری طبیعت اداس تھی، معلوم نہیں کیوں۔ میرا خیال ہے کہ ہر کنوارا نوجوان اس قسم کے موسم میں ضرور اداسی محسوس کرتا ہے۔ خیر، میں نے ایک روز کشمیر جانے کا ارادہ کر لیا۔ مختصر سامان لیا اور لاریوں کے اڈے پر جا پہنچا۔ ٹکٹ لیا۔ لاری جب کد پہنچی تو میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے سوچا، سری نگر میں کیا دھرا ہے، 20 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اگلے اسٹیشن پر بٹوت میں اتر جاؤں گا۔ سنا ہے بڑا صحت افزا مقام ہے، تپیدق کے مریض یہیں آتے ہیں اور صحت یاب ہو کر جاتے ہیں۔ چنانچہ میں بٹوت اتر گیا اور وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ ہوٹل بس ایسے ہی واجبی سا تھا، بہرحال ٹھیک تھا۔ مجھے بٹوت پسند آ گیا۔ صبح چڑھائی کی طرف سیر کو نکل جاتا، واپس آ کر خالص مکھن اور ڈبل روٹی کا ناشتہ کرتا اور لیٹ کر کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو جاتا۔ دن اس صحت افزا فضا میں بڑی اچھی طرح گزر رہے تھے۔ آس پاس جتنے دکاندار تھے سب میرے دوست بن گئے تھے، خاص طور پر سردار لہنا سنگھ جو زردوزیوں کا کام کرتا تھا۔